اللہ کے بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت لقمان ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام پر قرآن کے 31 سورہ کا نام رکھا گیا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے پیارے فرزند، برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی۔ جس طرح سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کی آگ کو اچھائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ کسی انسان کی موت پر خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے مذاق نہ کرنا اور اچھائی کو کبھی مت روکنا۔ پیارے بیٹے، جس دن سے شکم مادر سے باہر آئے ہو، آہستہ آہستہ دنیا سے دور ہو رہے ہو اور آخرت کے قریب پہنچ رہے ہو۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ پیش آنے والی چیزوں کی تیاری کر لو۔ تقویٰ کو تجارت قرار دو گے تو نفع حاصل کرو گے۔ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو فوراً صدقہ دو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ پیارے بیٹے، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ اگر تم لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز نہ کرنا، کیونکہ خدا کو تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت ہے۔ میرے فرزند، جو تم نہیں جانتے اس کو اہل علم سے سیکھنے میں مت شرماؤ، اور جو تم جانتے ہو اس کی لوگوں کو تعلیم دو۔ پیارے بیٹے، سختیوں میں باوقار رہنا، تکالیف میں صبر سے کام لینا، آسانی کے دور میں شکر سے کام لینا، نماز کو اللہ کے حضور عاجزی سے ادا کرنا، نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا، اللہ کی فرما برداری بندوں کی توہین مت کرنا، اور اللہ کے نافرمان لوگوں کی کبھی عزت مت کرنا، حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا۔ اے بابا کی جان، تجھ سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیے تھے، لیکن آج نہ مال باقی ہے نہ اولاد باقی ہے۔ میرے بیٹے، اپنے آپ کو اس بکرے کی مانند مت بنا جس کو ہرے بھرے کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور وہ اتنا زیادہ کھائے کہ اس سے اس کی موت واقع ہو جائے، مگر اپنے آپ کو ایک پل سے گزارنے والے مسافر کی طرح بناؤ جس نے پل سے گزرنا ہے اور اس پل کی تعمیر سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ اے میرے فرزند، اپنے راز کو چھپانا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ لوگوں پر کبھی ان کی طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھنا، اس لیے کہ تم جس کو ناقابل برداشت تکلیف دو گے وہ تم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں تم اکیلے رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی بھائی اور دوست تمہاری مدد نہیں کرے گا، بالآخر ذلیل ہو جاؤ گے۔ جو شخص تمہارا عذر سننا نہیں چاہتا اور تمہارے لیے کسی حق کا قائل نہیں، اس کے سامنے عذر خواہی مت کرنا۔ اگر تم جوانی میں ادب سیکھ لو گے تو جوانی میں فائدہ حاصل کرو گے۔ خود غذا کھانے سے پہلے اپنے جانور کو چارہ ڈالنا، اگر کھانا کھانے سے پہلے صدقہ دے سکو تو یہ کام بھی ضرور کرنا۔ سواری کے عالم میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور عمل کرتے ہوئے تسبیح الہی کرنا اور تنہائی میں دعا کرنا۔ میرے فرزند، اگر تم دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے اموال میں کسی قسم کا طمع نہ رکھنا، اس لیے کہ انبیاء کرام نے یہ اعلیٰ مرتبے طمع کو ترک کر کے حاصل کیے ہیں۔ پیارے بیٹے، ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینا، جاہل لوگوں سے مت ملنا ورنہ وہ تجھے بھی چاہل بنا دیں گے۔ عبادت میں دل کی، مجلس میں زبان کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرنا۔ پیارے بیٹے، حکمت و دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اس لیے ان دونوں کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ اے فرزند، وقت کی اگر قیمت ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا، بیوقوفوں سے دوستی مت کرنا، یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دینا، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی ہمدرد نہ ملے گا۔ جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، اور جو جانتے ہو
اسے مستحق کو بتانے میں کبھی بخل نہ کرنا۔